أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اقامت میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے، بخاری کی صریح اور مرفوع اور واضح روایت ہے اور عام طور پر اسی پر عمل ہے۔ امرا بلال ان یشفع الاذان ویتر الاقامہ، بلال کو حکم دیا گیا۔ بلال کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 4 مؤذن تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم، یہ دونوں صحابی مدینہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ ابو محذورہ یہ مکہ یعنی مسجد حرام کے مؤذن تھے، اور اسی طریقے سے تیسرے تھے سعد القرظ، یہ چوتھے تھے سعد القرظ، یہ قبا مسجد کے امام مؤذن تھے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں۔ میرا بلال کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان، کہ اذان کو دوہرے کلمات کے ساتھ کہیں، وہی اتر الاقامہ، اور اقامت کو اکہرہ کہیں۔ یہ صریح روایت ہے، عام طور پر عمل اسی پر ہے۔ اور رہی بات ہے کہ آپ نے اگر ڈبل کلمات کے ساتھ کہہ دیا ہے تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے مؤذن تھے، ان کی حدیث میں یہ موجود ہے۔ یہ کوئی بدعت و خرافات نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ جب اقامت آپ دوہرے کلمات کے ساتھ کہیں گے تو اذان جب ہو تو وہاں باقاعدہ ترجیح ہونی چاہیے۔ ترجیح کا مطلب کیا ہے کہ شہادت کے کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دونوں کلمات دو مرتبہ پہلے آہستہ کہے جائیں گے اور دو مرتبہ بعد میں پھر زور سے کہے جائیں گے۔ اس کو ترجیح کہتے ہیں۔ تو اذان میں ترجیح جب کہے مؤذن تب اقامت دوہرے کلمات کے ساتھ کہے، اور اگر اذان میں ترجیح نہیں کرتا ہے تو اس کو حق نہیں کہ اذان کے اقامت کی کلمات دوہرے کلمات کہے، کیونکہ ایک ہی حدیث کی بات ہے یہ۔ حنفی المسلک کے لوگ اذان کے اندر ترجیح کے قائل نہیں ہیں، اور اسی حدیث میں موجود ہے ڈبل کلمات اقامت میں، تو اقامت کے ڈبل کلمات لے لیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کی تکفیر کرتے ہو؟ ایک ہی حدیث میں حکم دونوں موجود ہے۔ لہذا جب مؤذن دوہرے کلمات کے ساتھ کہے اقامت تو اس کو جان لینا چاہیے۔ سنیے، اگر آپ نے ڈبل کلمات کہے ہیں، کہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، سن لیجیے اچھی طرح سے۔ اگر آپ نے دوہرے کلمات کے ساتھ اقامت کہی ہے تو اذان میں ترجیح ہوئی تھی۔ ترجیح کا مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ آہستہ کہیے، پھر جیسے کہتے ہیں اذان میں اسے زور سے کہیے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ آہستہ کہیے، پھر 2 مرتبہ تیزی سے کہیے۔ اس کو ترجیح کہتے ہیں۔ تو اذان اگر آپ نے اس طرح سے دی ہے تو ڈبل کلمات کے ساتھ آپ اقامت کہیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اسی حدیث کے ایک حصہ کو چھوڑے، ایک حصے پر آپ عمل کریں۔ پھر اذان بھی اقامت بھی آپ اکہرہ کلمات کے ساتھ کہیں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔